جاگو اے اہل ایمان، روزے رکھو پڑھو قرآن، کر دو سب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله مولانا العظيم۔ برادران اسلام، محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جب سب کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت ارشاد فرمائی ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اس آیت کریمہ میں، ان چند آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام الہی کو حضرت جبرائیل کے ذریعے سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، ایسے دل پر، آپ کے دل پر، علی قلبک یہاں پر جو کاف ضمیر ہے، اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائے، امت کو رہبری اور امت کی رہنمائی فرمائیں۔ یہ کلام الہی بہت ہی معجز چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل فرما دی۔ ایک ایسے ہی واقعہ ہے حضرت جی منشی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو دارالعلوم دیوبند کے سابق استاد تھے، یوں کہہ لیجیے خادم تھے۔ جب ان کا وصال ہوا، ان کا انتقال ہوا، تو ان کا جب جنازہ قبر میں رکھا گیا تو سارے لوگوں نے اس بات کو دیکھا کہ ان کے قبر میں پھول برس رہے تھے، اور ان کی قبر مٹی کی بجائے پھولوں سے بھر چکی تھی، کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے بغور مشاہدہ کیا۔ پھر اس کے بعد ان کی اہلیہ محترمہ سے پوچھا گیا کہ کیا معمول مبارک کا حضرت؟ ان کی اہلیہ محترمہ نے یہ فرمایا کہ قرآن پڑھنا تو نہیں آتا تھا، اس لیے دارالعلوم دیوبند کے خادم تھے، اور شروع سے مناسبت ہونے کی وجہ سے قرآن پڑھنے میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، اور قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا۔ بس یوں کہا کرتے تھے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کر اور اس کو انگلی پھیرا کرتے تھے، اور یوں فرمایا کرتے تھے، کلام الہی میں اللہ نے جو بھی فرمایا سچ کہا، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ بس یوں ان کا معمول مبارک تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بھی رمضان کا بابرکت مہینہ عطا کیا، ہم بھی اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ علماء کرام اور ہمارے اکابرین اعظام بہت اچھی ترتیب بتاتے ہیں حفاظ اعظام کے لیے، کہ حفاظ اعظام ایک دن میں روزانہ تراویح سنانے کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ 10 پارے دن کی تلاوت کریں۔ جس پارہ آج آپ کو تراویح میں سنانا ہو، وہی پارے کو آپ دن میں 10 بار پڑھ لیں، اور غیر حفاظ کے لیے، عام آدمی کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رمضان میں 3 پارے
روزانہ کے پڑھنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی فضیلت قرآن پاک کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ قرآن پاک پر انگلی اٹھا رہے ہیں، مگر اس کی حفاظت اور اس کی ذمہ داری کا وعدہ خود اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اگر پوری دنیا مل کر بھی اگر قرآن پاک کا ایک نقطہ بھی اگر بدلنا چاہے تو قرآن پاک کا ایک نقطہ بھی نہیں بدل سکتی۔ حضرت علامہ ضیاء الرحمن صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتویٰ فاروقی کے اندر لکھا ہے کہ قرآن پاک کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن پاک پڑھنے والے کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اب ہم ثواب کے اعمال سے ہم محروم ہو جا رہے ہیں، اس لیے ہم اس بات کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن حضرات کو قرآن پاک کا علم آتا ہے ہم ان کی قدردانی کریں، حفاظ کی قدردانی کریں۔ جس چیز کا قرآن پاک کو رکھا جاتا ہے اس کی قدردانی کریں، اس لیے کہ کلام اللہ کے ساتھ جو چیز جڑ جاتی ہے اللہ اس کو مقدس بنا دیتا ہے۔ جیسے آپ ایک کپڑا دیکھ لو، تو ایک معمولی سی کپڑا ہوتا ہے، اور جب اس کو جزدان بنا دیا جاتا ہے تو بہت ہی عظمتوں کے ساتھ چوما جاتا ہے اور بہت ہی عظمت و احترام کے ساتھ اس کو اٹھا کر رکھتے ہیں کہ نہیں یہ جزدان ہے، جبکہ وہ معمولی سی ایک کپڑا تھا۔ ایسے ہی جب کتاب اللہ کے ساتھ اگر کوئی جڑ جاتا ہے، کتاب اللہ کے ساتھ کسی کی نسبت ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو ہے تقدیر سنوار دیتے ہیں، اس کی زندگی بدل دیتے ہیں، تو ایک مقدس ذات ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو کتاب اللہ اور اہل کتاب اللہ کی عظمت اور قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہے سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیرا وأحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔